Don't forget to subscribe. خطرناک ہے جہنم، اور بڑی خطرناک ہے جہنم کی وادیاں. اس لیے آدمی دیکھو، دو حدیثیں یاد رکھنا. ایک حدیثیں یاد رکھنا اور بہت غور سے سننا، یہ دونوں حدیثوں میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ پاک یہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے دے اس کو، یہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے دے اللہ کو. اس لیے آدمی تنہائی میں جنت الفردوس مانگے تاکہ جنت کی دعائیں اپنے کو ملے. اور اگر آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کی دشمنی اور بڑھتی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کو مجھ سے بچا لے، مجھ سے بچا لے، اللہ بچا لے بچا لے بچا لے. تو وہ ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ جہنم سے بچ جائے گا. اس لیے اور سب سے بنیادی چیز ہے جب بار بار میں کہتا ہوں، بار بار اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط بنانے کی ہم فکر کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین. اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، ہماری عقلوں میں آئے نہ آئے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، وہ ہو کے رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ربضہ میں تھے. ربضہ ایک علاقہ ہے، عراق سے مکہ اگر کسی کو آنا ہو تو بیچ میں ایک بستی پڑتی ہے ربضہ. آج کل مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جو سفر ہوتا ہے تو بیچ میں ایک چھوٹا سا بورڈ آتا ہے ربضے کا. اس بستی میں یہ رہتے تھے. انتقال کا وقت ان کا قریب آیا اور قریب میں بیوی بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے. بیوی رو رہی، دنیا سے جا رہے ہیں، جنگل میں کوئی نہیں، بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی. تو ان کی آنکھیں کھولی، یہ سکرات میں تھے ابو ذر غفاری. ان کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا کیوں روتی ہے تو کہہ رہی مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ میں عورت ذات، میری بیٹی جوان کنواری، تمہارا انتقال کا وقت ہے، تمہیں کون دفن کرے گا؟ کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں. ابو ذر غفاری اپنی سکرات میں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ تو بالکل فکر مت کر، میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے. ہم کچھ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا ایک آدمی یعیش وحیدہ یموت وحیدہ یحشر وحیدہ، یعیش وحیدہ یموت وحیدہ یحشر وحیدہ. اور حضور نے جملے کہے تھے کہ تم میں کا ایک آدمی ہے جو اکیلا زندگی گزارے گا اور اکیلا تنہائی میں جنگل میں مرے گا اور اکیلا اٹھے گا اور ایک مسلمانوں کی جماعت آئے گی، وہ مسلمانوں کی جماعت اس کے جنازے کی نماز پڑھے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جتنے اس مجلس میں موجود تھے وہ سارے کے سارے دنیا سے جا چکے ہیں، اب صرف میں اکیلا رہا ہوں. میرے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ ابو ذر یعیش وحیدہ ویموت وحیدہ ویحشر وحیدہ. تم بالکل فکر نہ کرنا، تم بالکل فکر نہ کرو. تم تو دروازے کی طرف، تم تو جو ہے وہاں سڑک کی طرف دیکھتے رہو، کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا. تو بیوی نے جواب کیا دیا، بیوی نے کہا کہ ارے ابو ذر کو آپ کون سی دنیا میں ہو، حج کا وقت تو ختم ہو گیا. حج قریب تھا، اس وقت میں حج کے لیے قافلے جاتے تھے آتے تھے. یہ کہا اب تو اگر قافلہ کوئی گزرے گا تو حج کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب تو حج مل ہی نہیں سکتا اس کو، اب کہاں سے قافلہ آئے گا؟ ابو ذر غفاری نے کہا تو دائیں بائیں مت دیکھ، میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کے نبی کی بات کہتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ نبی اپنی بات نہیں کہتا، وہ اللہ کی کہتا ہے. تو فکر مت کر. اب سکرات بڑھ رہی ہے ان کی، زندہ ہے، سکرات بڑھ رہی ہے. اور ایک کی بات کہتے ہیں بالکل فکر نہ کرو، ایک قافلہ آئے گا جو مجھے کفنائے گا بھی، مجھے دفنائے گا. یہاں تک کہ جب سکرات بہت بڑی ہے نا، بس اب دنیا سے رخصت ہوں، اب رخصت ہوں، اب رخصت ہوں، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹے ہمارا آنے والے ہیں، ذرا کھانا تیار کر.
اب بیٹی نے کہا کہ یہ ابا کا انتقال کا وقت ہے، انتقال کے وقت میں بہکی بہکی باتیں بڑھاپے میں. پھر پوچھا بیٹے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا کہ نہیں کیا؟ ابا کروں گی. انہوں نے کہا نہ میرا امر ہے جلدی کھانا تیار کر، مہمان آ رہے ہیں. بیٹی نے کھانا تیار کیا. اتنے میں دیکھ باہر نکل اپنی بیوی سے کہا کہ تم باہر جا کے کھڑی رہو. بیٹی کو کھانا پکانے میں لگا اور بیوی سے کہا کہ تم پہاڑی پہ جا کے کھڑی رہو، قافلہ تیاری ہو اس کے آنے کی. کوئی فون نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی خبر نہیں. حدیث میں آتا ہے بیوی جو باہر گئی تو غبار اڑ رہا تھا، سب جگہ سے لوگ دوڑے ہوئے آ رہے تھے. 20 صحابہ تھے، 20 عراق سے آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے مکہ. حضرت عثمان نے بلایا تھا ان کو بہت اہم مسئلے کے لیے. ابھی چونکہ میرے پاس وقت نہیں مسئلہ بتا تھا کہ حضرت عثمان نے کیوں بلایا تھا. حضرت عثمان نے آرڈر بھیجا تھا. حضرت عثمان امیر المومنین تھے. آرڈر بھیجا تھا، اس میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے. اور آرڈر یہ بھیجا تھا کہ تمہیں حج ملے یا نہ ملے تم جلدی سے آ جاؤ، قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کو خاص طور سے اس لیے بلایا تھا حضرت عثمان نے کہ قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. تمہیں حج ملے، حج کا فکر کرنا، احرام باندھنا لیکن عمرے کا باندھنا. یہ حضرت عثمان نے لکھا تھا کہ احرام باندھنا لیکن عمرے کا، حج کا مت باندھنا، تمہیں حج نہیں ملے گا. تو یہ اللہ کا نظام چلا. اب جب وہ قافلہ آیا اور تیزی سے وہ قافلہ دوڑ رہا ہے مکہ کی طرف، ان کو یہ امید کہ شاید حج مل جائے، شاید عرفات مل جائے، کوئی گھڑی مل جائے، لیکن ممکن تھا نہیں. اب ان کی بیوی نے کہا کہ ارے ٹھہرو. ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا سیدنا، وہ تو ہمارے بڑے ہیں. ابو ذر غفاری بہت پرانے اسلام میں داخل ہوئے، بہت پرانے. وہ سیدنا تو کہا کہ ابو ذر غفاری کا انتقال کا وقت قریب ہے اور ابو ذر غفاری تمہیں یاد کر رہے ہیں. چنانچہ 20 کے 20 کا قافلہ یہ جو ہے وہاں گھر میں داخل ہوا. ابو ذر غفاری سکرات کی حالت میں تھے. ابو ذر نے آنکھیں کھولی. ابو ذر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ذر غفاری نے کہا کہ سن لو، مجھے حضور نے کہا تھا تو اکیلا جیے گا، اکیلا رہے گا، اکیلا اٹھے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر نماز پڑھے گی تو سب سے پہلے تو تمہارا اسلام پکا ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں مسلمان کہا ہے. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آخرت میرے سامنے ہے. میری اتنی درخواست ہے کہ مجھے میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے غسل تم دینا، مجھے کفنانا تم، دفن بھی تم کرنا، لیکن شرط خالی اتنی ہے کہ جو حکومت میں کسی عہدے پہ رہا ہو وہ مجھے کفن نہ دے اور وہ میرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھے. یہ شرط لگائی ابو ذر غفاری نے اپنے انتقال پر کہ تم میں سے حکومت کے کسی عہدے پر بھی رہا ہو، کسی عہدے پر. اب یہ 20 تھے تو 20 میں سب کسی نہ کسی عہدے پر تھے، خاص لوگ تھے. مکہ جا رہے تھے حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان نے جب ان لوگوں کو بلایا تو ظاہری بات ہے کہ یہ خواص کے تھے. حضرت عثمان نے بلایا. ایک انصاری نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میں حکومت کے کسی عہدے پر میں نہیں رہا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے تم میرا جنازہ پڑھنا، لیکن مجھے حلال چادر میں کفن دینا. میرے پاس اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ جو میرے کفن میں کام آئے. یہ ابو ذر غفاری نے کہا. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ میری چادر ہے، یہ میری ماں نے تیار کی ہے، میں حرام کی حالت میں ہوں، میں اپنے یہ حرام کی چادر میں آپ کو کفن دوں گا. اور اس نوجوان نے دوسرے سے احرام کی چادر لی، وہ پہن لی اور اس چادر میں ان کو کفنایا، ان کو غسل دیا، ان کو دفن کیا. اور دفن کرنے کے بعد جب جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا ابو ذر غفاری نے کہ تم ابا کے مہمانوں کھانا کھا کے جاؤ. عبداللہ بن مسعود اس قافلے میں تھے. عبداللہ بن مسعود اس قافلے میں تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا ہمارے آنے کا کہ تم نے ہمارے لیے کھانا ہی بنا دیا؟
تو بیٹی نے روتے ہوئے کہا میرے ابا کہتے تھے کہ قافلہ آنے والا ہے، ایک قافلہ آنے والا ہے، تم کھڑے رہو، تم دیکھو وہ آ رہا، بس ابھی آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا، کھانا کھاتے جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رو دیے اور ایک جملہ کہا، واہ رے واہ ابو ذر، زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، واہ رے واہ ابو ذر، زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی، زندگی میں بھی سخاوت کی اور مرنے کے بعد بھی سخاوت کی۔ یہ ایمانیت کی لائن تھی۔ کتنی اونچی، کتنا اونچا ایمان ہوگا ابو ذر غفاری کا۔ یہ تبوک کے موقع کے اوپر پیچھے رہ گئے تھے، ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے تھے، مطلب کہ ان کا اونٹ جو ہے نا وہ چلتا نہیں تھا۔ یہ تبوک کے موقع میں شریک تھے، تبوک کے غزوے میں، تو اونٹ جو ہے وہ چلے ہی نہیں، وہ سامان لدا ہوا، بہت اس کو مارے کرے، وہ بس بیٹھ گیا، روٹ گیا۔ ابو ذر غفاری نے اونٹ چھوڑ دیا اور جتنا سامان اونٹ کا تھا وہ اپنی پیٹھ پر لاد دیا اور روانہ ہو گئے اکیلے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قافلے میں سب ہے، ابو ذر غفاری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر دکھائی نہیں دے رہے۔ ابو ذر کہا، ابو ذر دکھائی نہیں دے رہے، ابو ذر کہاں ہے؟ ڈھونڈا نہیں ملے۔ آگے تو کوئی آدمی آ رہا تھا بہت دور سے، آپ نے کہا بھی وہ کون آ رہا ہے دیکھو، لوگوں نے کہا کہ فلاں، کسی نے کہا فلاں، کسی نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا نے غور سے دیکھو، تو کہا نانا حضرت یہ تو ابو ذر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوہو، ابو ذر کے لیے خوشخبری ہے، اکیلا ہی جیے گا، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھے گا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اکیلا ہی جیے گا، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھے گا۔ اور آپ نے فرمایا حل ابو ذر غفاری کون تھے؟ ان کا قافلہ، ان کا خاندان جو تھا یہ بہت بڑے ڈاکوؤں کا خاندان تھا۔ قبیلہ بنی غفار، قبیلہ بنی غفار کو تو کوئی لڑکی نہیں دے رہی۔ پتا چلے کہ قبیلہ بنی غفار کے نوجوان آئے ہیں تو لوگ گھروں میں گھس جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں کہ سب بدماش آ گئے۔ یہ قبیلہ تھا ان کا کہ کوئی ان کے قبیلے سے ایسی جا نہیں سکتا تھا، وہ لوٹ لیتے تھے۔ لیکن جب یہ آئے ہیں تو ان کا ایمان یہ ہوا ابو ذر غفاری کا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دعوت کے کام میں ڈاکو بھی اور چور بھی اگر ہمارے دعوت کے کام میں لگیں گے تو اللہ انہیں قطب اور ولی اور ابدال بنائے گا۔ کہ ابو ذر غفاری کو دیکھو تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس کے خاندان تو مت دیکھو، سن لو، یہ حدیث ہے کہ تم سن لو، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ سن لو کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، کہ اس کا ایمان مضبوط۔ اکیلے رہتے تھے رمضان میں، حضرت عثمان نے ان کو رمضان بھیج دیا تھا کچھ معاملات کی وجہ سے۔ کہ ابو ذر غفاری کے مذہب میں تھا مال جمع کرنا جائز نہیں تھا ان کے مذہب میں۔ وہ مدینہ منورہ میں آئے تو ذرا مکانات دیکھیں اور ذرا اچھے مکانات دیکھیں، اس زمانے کے مکانات۔ آج ہمارے باتھ روم دیکھتے ہیں وہ ذرا 8 لاکھ کا باتھ روم، تو آج ہمارے باتھ روم دیکھتے اور ہماری ٹوائلٹ دیکھتے تو کیا ہوتا ان کا؟ اس زمانے کے مکانات دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو ساتھیوں میں انتشار ہوتا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تمہارا خرچہ ہم وہی بھیج دیں گے، تم وہی جنگل میں رہو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی بات میں مان لوں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری اس وجہ سے وہاں چلے گئے تھے اور اخیر تک وہاں رہے، لیکن اپنے انتقال سے پہلے یہ کہا کہ تم بالکل فکر نہ کرنا، قافلہ آئے گا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آدمی اگر قربانی دے گا تو وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا، میرے یہ بات یاد رکھنا۔ Don't forget to subscribe.